اوریہ صاحب، اب مسئلہ یہ ہے یا لگتا یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گروپ کا نام جہانگیر ترین گروپ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے تو ایسا لگتا ہے کہ اپنے اپنے ایشوز تھے اور سارے ایشوز کے لیے پھر یہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جہانگیر ترین کے نام پر اکٹھے ہو کر باقی مسائل کو حل کروانے کے لیے وزیر اعلیٰ سے مل رہے ہیں، یعنی دباؤ وزیر اعلیٰ پر کسی اور چیز کا ڈال رہے ہیں اور نام ہے جہانگیر ترین گروپ۔ تو یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے آنے کے بعد سب سے جسے کہتے ہیں چونکا دینے والی چیز تھی پنجاب کا سی ایم، کیونکہ کوئی شخص بھی یہ چیز جو تھی یہ نہ نام ایکسپیکٹ کر رہا تھا نہ کچھ اور۔ خود عمران خان صاحب کو کم از کم 3 سالوں کے اندر 100 دفعہ بتانا پڑا کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے اور یہ بہت کارکردگی دکھا رہا ہے اور یہ بہت زبردست ہے۔ پہلے تو اس کی غربت شربت کا کہا گیا کہ یہ غریب ہے، اس کی بجلی نہیں ہے، سب کچھ نہیں ہے۔ ایسی چیزیں جو ہیں وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے ہاں وہ ہوتے ہیں نا سائل جو کہ کچہریوں میں آتے ہیں ملنے کے لیے، تو کہتے ہیں یار بہت مسکین آدمی ہے، اس کی سن لیں، اس کی درخواست سن لیں، یہ اچھا ہے، اس نے کبھی زندگی کے اندر ڈی سی کا چہرہ نہیں دیکھا، اس نے کبھی تو اس طرح کی باتیں ہمیشہ اس وقت کی جاتی ہیں کہ کمپیٹنس کا کوئی ایک لفظ نہیں بولا گیا جس وقت ان کو لگایا گیا۔ صرف ایک کمپیٹنس تھی کہ اس نے غربت دیکھی ہوئی ہے۔ اب غربت جو ہے وہ بنیادی طور پر کمپیٹنس ہے، ان کو بتانا پڑا بار بار۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کی والی صورتحال جو ہے یہ پاکستان میں ایسی اپوزیشن ہمیشہ رہی ہے۔ ایوب خان نے جب ایک اسمبلی بنائی تھی تو آپ ارشاد عارف صاحب بزرگ ہیں اور یہ جانتے ہوں گے کہ اس کا اپوزیشن لیڈر پتہ ہے کون تھا؟ سردار بہادر خان، جو ایوب خان کا سگا بھائی تھا۔ آپ حیران ہوں گے سن کے کہ وہ اپوزیشن لیڈر تھا اور اس کا وہ شعر بڑا مشہور ہوا تھا، اس نے جب پڑھا تھا شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا، لیکن وہ اپوزیشن چلتی تھی، لوگ اپوزیشن سمجھتے تھے۔ یہ جو سیف اللہ والی اپوزیشن ہے ضیاء الحق کے زمانے میں یہ بنائی گئی تھی، ضیاء اللہ کی اپوزیشن جو ہے ویسی تھی، ہومیوپیتھ قسم کی اپوزیشن۔ بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب کی جو اپوزیشن ہے ایک کوشن کریٹ کیا گیا ہے ایک پی ڈی اے اور اس کی اپوزیشن کے درمیان میں، اور یہ جو مطالبات ہوتے ہیں یہ مطالبات ظاہر بات ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ پی ایم این بھائی جو ہے وہ تو ہے۔ اب بہت سارے حلقے ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ عثمان بزدار کی اگر کبھی خدا نہ خواستہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن ہوئی یا اس کو الیکشن میں ناکامی ہوئی تو ایک جو میجر کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہوگا وہ عثمان بزدار صاحب کی چیف منسٹرشپ ہوگی، اور یہ بڑے بڑے لوگ سمجھتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ پولیٹیکل ایکومن رکھتے ہیں جن کو پتا ہے کہ ہم نے کل کو جانا ہے وہاں پر دفتروں میں، کیونکہ ایک یاد رکھیں بات میں بات ختم کرتا ہوں کہ پنجاب کا جو مزاج ہے وہ ڈیلیورنس کا مزاج نہیں ہے، پنجاب کا جو مزاج اس قسم کا ہے شوشا کا مزاج ہے، پنجاب کے جو لوگوں کا مزاج جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں دکھاوے کا مزاج ہے۔ جس وقت یہ مری کی روڈ بنائی تھی نواز شریف نے تو ایک محفل میں بیٹھے ہوئے کسی نے کہا کہ آپ نے یہ کیا بنائی ہے؟ اس نے کہا دیکھو بات سنو، کوئی بندہ نہیں دیکھتا اس کے گھر میں آٹا پہنچا ہے، روٹی پہنچی ہے، یہ سب بھول جاتے ہیں، لیکن وہ کراچی سے ایک بندہ جو اپنی فیملی کو لے کے آیا ہے پنڈی پہ، اور پنڈی میں آ کے اس نے دیکھا ہے کہ میں پہلے 3.5 گھنٹے میں مری پہنچتا تھا، اب میں آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں، تو وہ کہے گا جب میاں صاحب نے کمال کرتا ہوا جی کیا بات، کہتا وہ میرا سفیر ہو کے واپس جائے گا۔ یہ موٹر وے یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ہم جا کے مرسیڈیز گاڑی روکتے تھے لوگ جو تھے، میں اسلام آباد میں تھا، اور 20 روپے کا ٹکٹ لے کے اس رولر کوسٹر میں بچوں کو سیر کرا کے واپس آتے۔ دیکھو ہم نے کبھی ناروے میں ایسی چیز دیکھی تھی، اب یہاں پاکستان میں بھی ہے۔ ایک چیز مجھے اوریہ صاحب 2 چیزیں بلکہ میں اکٹھی آپ سے پوچھ لیتا ہوں۔ ایک تو یہ بتائیے کہ نون لیگ کے پاس ایک ظاہر سیاسی طور پر ایک آپشن ہے کہ وہ یہ جہانگیر ترین گروپ ہے اس کی حمایت حاصل کر کے پنجاب میں اپنی اکثریت لا سکتا ہے، لیکن نون لیگ اس آپشن پہ سوچ بھی نہیں رہی، آپ کے خیال میں کیوں؟ اور دوسرا وہی چودھری نثار والا جو سوال میں چھوڑ کر گیا تھا کہ چودھری نثار صاحب جو ہے وہ صرف اپنی سیٹ بچانے کے لیے حلف اٹھا رہے ہیں، اگر اٹھا رہے ہیں تو، یا پھر واقعی کسی ذمہ داری پہ آ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ پورے کا پورا گروپ ہے نا جو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہے، اس گروپ کو ذرا سا گزشتہ تقریباً 4-1 سال پہلے سے دیکھیے گا کہ یہ کیسے اکٹھا ہوا اور کس نام سے اکٹھا ہوا اور پھر اس کے بعد کیسے یہ ساتھ چلا۔ آپ خود سوچیں کہ بیسیکلی ایک سرائکی کے صوبے کی ایک موومنٹ تھی جس موومنٹ کو پھر بعد میں باقاعدہ اکٹھے ہو کے یہ تحریک انصاف میں شامل ہوا۔ تحریک انصاف کی جو بیسیکلی آئیڈیولوجیکل بیس ہے نا وہ بہت کمزور ہے۔ باقی دیکھیں ہر پارٹ اب تو ہر
پارٹی کی کمزور ہو چکی ہوئی ہے آئیڈیالوجی کا. جو انہوں نے ارشاد عارف سے صحیح بات کی کہ اس میں نا چوچو کا مربع بہت شامل ہو گئے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں آتی. یہ جو گروپ ہے نا, یہ گروپ کسی طور پر بھی اس وقت تک شہباز شریف کے ساتھ مذاکرات کیا گفتگو کرنا بھی شاید نہ چاہے کہ جب تک کوئی ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ چیزیں بدل رہی ہیں, ماحول بدل رہا ہے, موسم بدل رہا ہے, بات ہوائیں جو ہیں اس طرف سے شمال سے جنوب کی طرف چلنا شروع ہو گئی ہیں یا جنوب سے شمال کی طرف چلنا شروع ہو گئی. تو یہ تو ان کو شہباز شریف کو بھی پتہ ہے. اصل میں شہباز شریف صاحب جو ہے نا بیسیکلی ان کو خاندان کے اندر اور وہ جو کہتے ہیں خیش خسرواں دانند اور حکمرانی کے اندر تھوڑا سا فرق کرنا پڑے گا. دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جب آپ ایک سیاست چل رہے ہوں تو آپ اس میں رتھلیس نہ ہوں. یہ جو کتنا بڑا نام ہے شاہ جہان جس کو ہم کہتے ہیں ممتاز محل کا تاج محل بنانے والا, اپنے ہاتھوں سے اس نے سارے بھائی قتل کیے تھے. یہ جہانگیر جس کو میں اس کو انارکلی کے ساتھ بتاتے ہیں, اس نے خسرو اس کی آنکھوں میں خود سلاخیں پھیری تھی جب اور کامران کی بارادری سے لے کے لاہور کے قلعے تک سارے کے سارے اپنے بھائی کے اس کو لوگوں کی انہوں نے لاشیں لٹکا دی تھیں. اکبر کے ساتھ خود لڑائی کی تھی. یہ جو چیزیں ہیں نا ان کو فیصلے کرنے پڑیں گے. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ابھی تک اسی بات پہ ڈاما ڈول رہتے ہیں کہ انہیں کس سیاست میں کو آگے لے کے چلنا ہے اور اسی سیاست میں وہ خراب ہوتے ہیں. اب نثار علی خان کی آمد جو ہے نا, وہ نثار علی کی آمد جو ہے وہ خاص طور پہ لائی گئی ہے صرف اس لیے کہ دکھایا جائے کہ کسی وقت جو ہے نا ہمارے پاس بھی ایک الٹرنیٹیو کینڈیڈیٹ کے طور پہ ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر ایک بات یاد رکھیں, اگر شہباز شریف صاحب کسی بھی وقت اپنے بھائی کو بے شک منا کے راستہ علیحدہ کرتے ہیں تو انہیں کوئی نہ کوئی ضرورت پڑے گی پنجاب کے اندر اسٹرانگ آدمی کی, اور وہ یقیناً اسٹرانگ آدمی جو ہیں وہ چودھری پرویز لائی نہیں ہیں. ان کے لیے کوئی اور آدمی چاہیے, اور ایسا آدمی چاہیے کہ جو ٹرسٹ وردی ہو ان کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان کے لیے راستہ ہموار کریں گے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو پنجاب کی سیاست ہے اگلے 5-6 مہینے بہت چودھری صاحب کا آپ جغرافیہ دیکھ لیں, آپ جتنے کلومیٹر نزدیک ان کے ریڈیس میں جو چیزیں آتی ہیں اس سے آپ کو خود پتہ چل جائے گا. ایک پرکار لیں اور ریڈیس میں دائرہ لگائیں, آپ کو خود پتہ چل جائے گا. رائیونڈ تو تھوڑا دور پڑتا ہے. صحیح ہے جی. شاہ صاحب, چودھری نثار صاحب کی کیا اسائنمنٹ آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ذہن میں رکھیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس وقت پنجاب میں جو بھی حالات ہیں, بزدار صاحب عمران خان سے زیادہ وارہ کھاتے ہیں جناب نواز شریف کو, جناب شہباز شریف کو اور شریف خاندان کو, کیونکہ نان گورننس اور نان ڈیلیورنس اور نان پرفارمنس جو ہے وہ ان کے حق میں ہے. کہ ایک بزدار صاحب نے مہربانی یہ کی ہے, جو عمران خان کا رومانس تھا وہ آہستہ آہستہ اس کو ختم کر رہے ہیں, اور خان صاحب کو بار بار تعریفیں بھی اسی لیے کرنی پڑتی ہیں, ورنہ نواز شریف اپنے بھائی شہباز شریف کی اتنی تعریفیں کیوں نہیں کرتے تھے. وہ ان کے بھائی بھی تھے, ان کا پنجاب گڑھ بھی تھا اور سارا کچھ, وزیر اعلیٰ بھی تھے, صدر بھی تھے پنجاب مسلم لیگ کے. ان کو تعریف کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کیونکہ وہ کام کر رہے تھے اور ان کی مرضی کے مطابق ان کے لیے ایک اسٹرینتھ سورس آف اسٹرینتھ تھے پنجاب میں. اچھا, اس لیے نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں, یہ زرداری صاحب سے ان کا اختلاف بھی یہی ہے, اسی بات پہ ہے کہ جناب والا جب حالات خود بخود ہمارے حق میں سازگار جا رہے ہیں تو ہم کیوں ایسا رسک لیں جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کوئی اچھا آدمی یہاں ایسا لائیں جو اگلے 2 سال میں کام کر کے ہمارے راستے بند کر دے. یعنی آپ اس حقیقت سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ 2.5 سال 3 سال پہلے جہاں مسلم لیگ کھڑی تھی آج وہاں سے بہتر حالت میں ہے. وہ یعنی تمام تر مقدمات کے باوجود, گرفتاریوں کے باوجود, نظر بندیوں کے باوجود وہ بہتر حالت میں ہے. اور جہاں تحریک انصاف کھڑی تھی اس سے وہ بہتر حالت میں کیا اس حالت میں بھی نہیں ہے. اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پنجاب کی قیادت ہے, جن کے پاس اختیار ہے, جن کے پاس وسائل ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ قبل از وقت ہوتا ہے تو ایک تو یہ ہوگا کہ شاید اچھا آدمی وہ لا کے, دوسرا یہ ہوگا کہ مظلومیت کا ووٹ عمران خان کو چلا جائے گا کہ ہم نے ان کی یہاں پنجاب میں حکومت نہیں چلنے دی. یہ تو ہے ان کا نقطہ نظر.
لیکن شہباز شریف صاحب کا نقطہ نظر اور جو باقی لوگ ہیں اسٹیک ہولڈر ہیں پنجاب کے یا مرکز کے، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ساری جو محنت تھی، ایک تو ڈبو دی ہے پنجاب گورنمنٹ نے، جن لوگوں نے محنت کی تھی، حالات پیدا کی تھے، شہباز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ صورتحال اتنی خراب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آگے چل کے ہمارے خاندان پکا پھل ہمارے جھولی میں آگے رہے گا۔ نہ یہ نواز شریف صاحب سے، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاتھ بالکل اب تو کچھ نہ کچھ آ سکتا ہے، بالکل نہ آئے، اچھا کوئی اور صورتحال ہو جائے، وہ امکان بھی موجود ہے۔